اللہ اکبر کنتو کنزن مخفیا، اے میرے حبیب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ میری معرفت ہو سکے۔ اور پھر جب محمد کو بنا لیا تو محمد سرکار کی ذات انسان اکمل انسان ہے نا، تو یہ نہیں رکھے گا کہاں اللہ؟ گاڑی خرید لی، اس کو سنبھالو گے کیسے؟ جی گھر بنا لیا، اس کو مینٹین کیسے رکھیں گے؟ فیکٹری بنا لی، اسے چلائیں گے کیسے؟ اللہ نے نبی کی ذات کو بنایا، اب اسے سنبھالے کیسے؟ تو ان کے تصدق میں زمین بنانا پڑی۔ تھوڑا گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے تو پھر ان کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ لگانا پڑا، پھر زمین اور آسمان کے درمیان اندھیرا تھا تو چاند اور سورج کی روشنیاں سجانا پڑے، پھر زمین کو آباد رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے 5 دریا بہائے، اللہ اکبر، پھر زمین اور آسمان کے درمیان خوبصورتیوں کو لانا تھا تو درخت اور پھول اور پودے بنائے، اور پھر ان درختوں پر چہچہانے کے لیے پرندے بنائے۔ ایک محمد بنایا تھا، پوری کائنات بنانا پڑ گئی۔ یس یا یہ سب اللہ نے بطفیل محمد مصطفیٰ بنایا ہے۔ ہم سب طفیلی ہیں اصلی نبی کی ذات۔ جب یہ سب کچھ آسمان تو ان کے صدقے میں بنا ہے، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں ان کے صدقے میں کھا رہا ہوں، یہ کیا پریشانی کی بات؟ جی ہمیں ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ جی خبردار میرے جوانوں، اللہ کی بات ماننی ہے، ہمیں لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں وہ بات ڈھونڈنی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، انہیں کہنے دو، اس لیے کہ سورہ انفال میں اللہ نے آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ اللہ جسے عظمت دینا چاہے، دنیا چاہے بھی تو اس کا کچھ گھٹا نہیں سکتی۔ اللہ نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں۔ بڑا پیار ہے نبی مکرم سے اللہ کا، اور اس پیار کی عکاسی کیسے کی جائے، سمجھا کیسے جائے؟ جی یہ کبھی احمد کہلاتے ہیں، کبھی محمد کہلاتے ہیں۔ آسمان والے جس نام سے پہچانتے ہیں اسے احمد کہا جاتا ہے، زمین والے جس نام سے پہچانیں گے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ جی اور پھر حضرت نبی مکرم کا اللہ سے تعلق عبدیت کا ہے، اور اللہ کا ان سے تعلق رسالت کا ہے۔ جب یہ عاشق ہوتے ہیں تو احمد کہلاتے ہیں، جب معشوق ہو جاتے ہیں تو محمد کہلاتے ہیں۔ سرکار کی ذات اللہ کے ساتھ اس رشتے کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ایک ایک عضو کو اللہ یاد کر کے اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ جی کملی اوڑھ کر آ جائیں تو چلنا اچھا لگ رہا ہے، بیٹھے تو نبی کا بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، عینیک تمہاری آنکھیں بڑی پیاری ہیں، رجلیک تمہارے 2 پیر بڑے حسین ہیں، یدیک 2 ہاتھ، اذنیک 2 کان، اللہ اکبر۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑیں اور مصلوں پر آ جائیں۔ ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے مصلے پر آئیں، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو، سبحان اللہ، کبھی آرام بھی کر لیا کرو میرے نبی۔ پیروں کا ورم اللہ کو نبی کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا ہے، کس پیار سے اور کس چاو سے اس کائنات کو ان کے نام پر سجایا ہے، اللہ اکبر۔ پوری کائنات عشق پر بنی ہے، اور وہ عشق محمد پر بنی ہے۔ نام بھی کتنا حسین ہے محمد، جب تک لب نہ جڑیں یہ نام ہی ادا نہیں ہوتا۔ اس کی مٹھاس، اس کا پیار، اور میری اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ورنہ حضرت ابراہیم بھی چاہتے ہیں کہ میں امت مصطفیٰ میں آ جاؤں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو مسلمانوں میں قرار دے۔
اور میری نسل کو بھی، ذریت کو بھی امت مسلمہ قرار دے۔ آرزو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ میں مسلمانوں میں سے بنوں۔ حضرت یوسف آرزو کر رہے ہیں۔ زلیخا اس مجمع میں کھڑی تھی جہاں سے حضرت یوسف کا گزر تھا۔ مجمع اتنا زیادہ تھا کہ اس نے آواز بھی لگائی تو حضرت یوسف کی توجہ پر حضرت کو نظر نہیں آئی۔ جب اس نے دوبارہ آواز لگائی تو آواز الہی قدرت کی آواز آئی، اے یوسف، ایک نبی سے محبت کرنے والی کھڑی ہے، ذرا توجہ تو کرو۔ حضرت یوسف نے اپنی بگھی رکوا دی، جس گھوڑے کی بگھی پہ سوار تھے، اور جب وہ رکی تو اس جانب دیکھنے لگے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہو، تو گرتی پڑتی اٹھتی بیٹھتی عصا پکڑے ہوئے کسی کو سہارا لیتے ہوئے آگے آئی زلیخا اور قریب آ کے کہنے لگی مجھے پہچانو۔ حضرت یوسف نے دیکھ کے فرمایا الا ما کان ہناک، ہے زلیخا تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ یہ کیا حال ہو گئی؟ یہ کیا حالت ہو گئی؟ آنکھوں کا نور چلا گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، بڑھاپا، ضعیفی، جھریاں، ہاتھ پیروں میں کپ کپی، یہ راشا آیا ہوا ہے، عصا لے کے چل رہی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے فقیرنیوں کی طرح۔ کہ یہ کیا حال ہے تمہارا؟ جیسے ہی حضرت یوسف نے فرمایا نا کہ یہ کیا حال ہے تمہارا، تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حل کر دیا۔ صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی ذات پر۔ تو حضرت یوسف سے جب اس نے کہا نا کہ تمہارے چہرے کے حسن نے میرا حال کیا ہے، تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفا لو رأیت نبیا، کیا ہوتا اگر تم اس نبی کو دیکھ لیتی؟ کانا فی آخر زمان، جو آخری زمانے میں آنے والا ہے، جی کانا احسن منی وجہن، اس کا چہرہ تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے، اس کا اخلاق تو مجھ سے زیادہ کہیں حسین ہے۔ اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا، یقال لہو محمد، جسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف نے کہا تو کہنے لگی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف کو تعجب ہوا، فرمایا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم نے محمد بولا تو اس کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ فأوحى اللہ الی یوسف، فوراً جبریل کو اللہ نے نازل کیا، اے یوسف اسے معاف کر دو اور اس سے شادی کرو، اب یہ تمہاری محبہ نہیں ہے، میرے محمد سے پیار کرو۔ اب یہ میرے نبی آخر محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، اگر کوئی نبی کی گناہگار بھی ہو تو نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہم تو کسی نبی کے گناہگار نہیں ہیں، جو نبی کے جشن میں آئے بیٹھے ہیں نا، ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں تو اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی بڑی ان کی تھی کہ انہوں نے ایک نبی کو جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ زلیخا نے تو ایک نبی کو جیل میں ڈلوا دیا تھا، اور 1-2 مہینے نہیں، سالوں جیل میں رہے، اور اس کے بعد بھی سرکار دو جہاں سے محبت کے بدلے میں اللہ معاف کر رہا ہے۔ تو یہ مجمع بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ یا اللہ محمد کے صدقے معاف کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کریم، اللہ یا اللہ تجھے ایک صادق کا واسطہ نہیں، 2 صادقوں کا واسطہ۔ یہ مجمع تیرے دروازے پر آیا ہے تاکہ ان کے صدقے میں تو معاف کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف بھی اگر یاد کر رہے ہیں تو کیا کہہ کر، جی لو رائے نبیا، اگر تم نے اس نبی کو دیکھ لیا ہوتا۔ تو حضرت یوسف کے زمانے میں نبی تھے نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو دیکھ لیا ہوتا۔ مسلمان کہہ رہا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ ہم مسلمانوں کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ مسلمان کہہ رہا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں اور تمہارے جاب کرنے کی جگہ، آفسوں میں تمہارے ساتھ کوئی بندہ ہو نا جو یہ کہتا ہو کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو اس کو بس اتنا کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں، کن تو نبی و آدم و بین الماء والتین،
میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ حدیث پوری سنانی چاہیے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ وکان علی ولیا وآدم بین الماء والطین، علی اس وقت بھی ولی اللہ تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ ہمارے بھائی کو، میرے میزبان کو، یہ کراچی سے لے کے پنجاب تک میرے پیچھے تھے کہ کسی طرح میں یہاں حاضر ہو جاؤں، انہیں اللہ اولاد عطا فرمائے، اور بڑا اچھا ارادہ کیا ہے ذریعہ امام حسین بنانے کا۔ انشاءاللہ یہ ذریعہ یہاں بنائیں گے، اور یہاں شبیہ ہے ذریعہ امام حسین انشاءاللہ جلدی بنے گی، اور لوگ جب یہاں آئیں گے تو کچھ دیر کے لیے خود کو کربلا میں محسوس کریں گے، اور پھر یہاں آئیں گے تو پھر وہاں کا رستہ بھی بنے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے تھوڑی تسلی دیجئے کہ بات اور کروں یا نہیں؟